بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال تعالى اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم کسی پل، کسی گھڑی، کسی لمحے اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں۔ ہمیں صبح بھی اس کی ضرورت ہے، شام بھی اس کی ضرورت ہے، ہمیں چلنے میں بھی اس کی ضرورت ہے، بیٹھنے میں بھی اس کی ضرورت ہے، کھانے پینے میں بھی اس کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانے میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، لکھنے پڑھنے میں بھی اس کی ضرورت ہے، پہننے، بدلنے، برتنے، رہنے سہنے میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ اور جب بندہ اپنی محتاجی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جب اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے، بندے کو خدائی زیب نہیں دیتی۔ بندے کے لیے بندہ بن کے رہنا ہی مناسب ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی ہر ادا سے، اپنے ہر قول سے، اپنے ہر فعل سے، اپنی ہر حرکت، اپنے سکون سے، اپنے رہنے سہنے سے بندگی کا اظہار کرے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہیں، دنیا کے بلند ترین انسان ہیں، دنیا کے با اختیار ترین انسان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ کائنات ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک آپ کو لے گیا جہاں تک کوئی فرشتہ بھی نہ جا سکا۔ آپ اتنے اونچے گئے کہ وہاں جبریل بھی نہیں جا سکا، میکائیل بھی نہیں جا سکے، اسرافیل بھی نہیں جا سکے۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ بلندی پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ اتنے اونچے رہتے ہیں کہ وہاں حضرت جبریل بھی نہیں جاتے۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ ان سے بھی اوپر لے گیا۔ ایسے بلند، ایسے اعلیٰ، ایسے برتر، ایسے طاقتور اور ایسے با اختیار ترین انسان ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی زندگی سے کبھی بڑا بول نہیں نکلا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بڑا بول نہیں بولا، ہمیشہ
آپ کے اقوال سے، اطوار سے، عادات سے، اداؤں سے بندگی ٹپکتی تھی۔ ایک دفعہ مجمع زیادہ تھا، کھانے کے لیے بیٹھنا تھا، ایک پیالے کے گرد بیٹھنا تھا، تو آپ علیہ السلام یوں ہو گئے، یوں گھٹنے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیے، اکڑو بیٹھ گئے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں اکڑو بیٹھنا۔ تو ایک بدو بھی وہاں موجود تھے، اس بدو نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ اتنے بڑے ہیں آپ اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ آکل کما یأکل العبد، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہی کے چہرے کو دیکھ کے آدمی دم بخود ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے ساری باتیں بھول جاتا ہے، ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر سرکار تو سرکار تھے، سرکار کی ہیبت اور جلال کے کیا کہنے۔ وہ شخص جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے چہرے کی وجاہت پہ جو اس کی نظر پڑی تو وہ کانپنے لگ گیا۔ آپ کے سامنے اس کی یوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا ہون علیک نفسک، ڈرو نہیں، ہون علیک نفسک، ڈرو نہیں، ما انا بملک جبار، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو قریش کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں، میں تو قریش کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ غریب عورت جو ترجمہ کیا وہ کیا تأکل القدید کا۔ تأکل القدید کا مطلب ہے میری جو ماں تھی نا، اس کے پاس تازہ گوشت بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی غریب تھی، وہ پرانا رکھا ہوا سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میری ماں تو اتنی غریب تھی، میں تو اس غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سر مبارک اٹھا ہوا نہیں، جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے کندھے آگے کو جھکے ہوتے تھے۔ آپ جب قدم رکھتے تھے تو آپ ایڑی نہیں رکھتے تھے، پنجہ رکھتے تھے۔ فوجی ایڑی رکھتے ہیں نا، جب فوج جب پریڈ کرتی ہے تو اس وقت ان کا مقصود اپنی ہیبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی ایڑی نہیں رکھتے تھے، ہمارے نبی پنجہ اور پورا پاؤں رکھتے تھے، اور اتنا آرام سے رکھتے تھے کہ جب رکھتے تھے تو آگے کو ذرا جھک جاتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یمشی تکفعا کانما ینحط من سبب، آپ جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب آدمی اونچائی سے نیچے اترتا ہے تو یوں اترتا ہے یا یوں اترتا ہے؟ آگے کو جھک کے اترتا ہے نا، نیچے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا اسٹیپ کہاں ہے، یوں اترے گا تو گر جائے گا۔ آپ علیہ السلام جھک کے چلتے تھے، بات فرماتے تھے بڑے آرام سے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ، ہر ایک کو اچھے نام کے ساتھ پکارتے تھے، ہر ایک کی عزت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کافر تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام باہر تک تشریف لے گئے اس کے استقبال کے لیے۔ جب وہ آیا تو آپ نے اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دی اور فرمایا اس پہ بیٹھو۔ اور پھر جب وہ نہیں بیٹھ رہے تھے آپ نے فرمایا نہیں، اس پر بیٹھو۔
جب وہ بیٹھ چکا تو آپ کے پاس جو تکیہ رکھا تھا آپ نے وہ تکیہ پیش کیا، یہ تکیہ لگاؤ۔ بندے کو بندگی زیب دیتی ہے، بندے پر بندگی اچھی لگتی ہے۔ آج ہمارے بہت سے مسائل انا کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں، بہت سے گھر انا کی وجہ سے اجڑ گئے، بہت سے رشتے انا کی وجہ سے ٹوٹ گئے، بہت سے تعلقات انا کی وجہ سے مٹی میں مل گئے، بہت سی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں انا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، لہٰذا اپنی اداؤں سے، اپنے اقوال سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے ہمیں بندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ محتاج جو ہیں ابھی مسجد کے دروازے پہ اگر کوئی فقیر آ کر کھڑا ہوگا تو وہ کرسی لگا کے یوں بیٹھے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کرسی لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے گا؟ بتائیے، بلکہ اکڑو بیٹھے گا، یوں بیٹھے گا کہ دروازے کے پاس، اس لیے محتاج ہے، سائل ہے۔ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، لیکن ہم نے اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھا ہی نہیں۔ ہم اپنے سارے مسائل سے خود نمٹنا چاہتے ہیں، اپنے سارے مسائل کو اسباب سے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے سارے مسائل کے لیے خود آستینیں چڑھا کے اتر جاتے ہیں، اللہ کو ساتھ نہیں لیتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محتاج ہونے کی وجہ سے، ہمارے بندہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے محتاج ہونے کی وجہ سے، ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے 24 گھنٹے دعا کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ 24 گھنٹے نماز کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا نہیں ہے۔ 12 بجے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن دعا کا دروازہ ہر آن ہری کھلا ہوا ہے۔ کوئی رات کو آ جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ ٹائم ہے آنے کا، دفع ہو جائے یہاں سے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ پتہ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ اس آیت میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اللہ وہ ہے جس کے بغیر تمہارا کوئی مسئلہ سلجھ نہیں سکتا، تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہ ہے جس کے بغیر تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی محبوب نہیں۔ وہی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے کام اللہ بناتا ہے تو پھر اللہ کب تک ہے؟ ابا زندہ ہے تو نوجوان لڑکا ریلیکس ہے، بے فکر ہے، باپ مر جاتا ہے تو سر پہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کرتا تو سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہے کب تک؟ تاکہ ہم ذرا ریلیکس تو ہو نا۔ اللہ کہتے ہیں الحی القیوم، ہمیشہ ہے۔ ہمیشہ ہے تو پھر ہمیشہ ہے تو جو لمبا عرصہ جیتا ہے پھر وہ کمزور بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ بھائی ابا 100 سال کے ہو گئے تو اب تو 40 سال والے کام نہیں کریں گے نا، اب تو چارپائی پکڑ لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، چاہے جتنا لمبا عرصہ گزر جائے اس کی قوت ویسی کی ویسی رہتی ہے، اس کی قدرت ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اچھا چلے، رہتا ہمیشہ اور قوت بھی ہمیشہ، قدرت بھی ہمیشہ، تو تھک تو جاتا ہوگا،
تھک تو جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو کیا اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ بیدار ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایعمل عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی الکریم، کیا میرے جیتے جی میرا بندہ میری بندی میرے غیر سے امیدیں لگاتے ہیں، میرے جیتے جی۔ غیرت مند باپ کا بیٹا اگر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو باپ کو غیرت آتی ہے نا، غصہ آتا ہے کہ یار ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مر جاؤں تو پھر بھیک مانگتے رہنا، جب تک زندہ ہوں تب تک میں پالتا رہوں گا تمہیں۔ ایعمل عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی، میرے جیتے جی تم میرے غیر سے امیدیں لگاتے ہو، یہ بنائے گا، یہ کام آئے گا، اس پر بھروسہ، اس پر آسرا، اس سے امیدیں، میرے جیتے جی۔ والکریم وانا الحی الکریم، میں زندہ بھی ہوں اور بخیل نہیں ہوں، کریم بھی ہوں۔ باپ اگر زندہ ہو لیکن کنجوس ہو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب کریم بھی ہو زندہ بھی ہو تو اولاد کو پھر کیا ٹینشن رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زندہ بھی ہوں کریم بھی ہوں، پھر بھی تم میرے غیر سے امیدیں لگاتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُعَمِّلٍ دُونِي بِالْإِيَاس، جو میرے غیر سے امیدیں لگاتے ہیں میں ان کی امیدیں کاٹ کے رہوں گا، میں انہیں نا امید کر دوں گا، میں انہیں نامراد کر دوں گا، جو میرے غیر سے امیدیں لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری محتاجی کے پیش نظر، ہماری کمزوری کے پیش نظر اپنے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھے ہیں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، رات کو آئے گا تو بھی قبول ہے، وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، دن کو آئے گا تو بھی قبول ہے۔ 24 گھنٹے سروس، 24 گھنٹے۔ اور پھر اس کو پکارنے کے لیے کسی جگہ کی تعین نہیں کی کہ بھئی ویزا لگواؤ، احرام باندھو، بیت اللہ پہنچو، کسی طریقے سے بھیڑ میں سے گھس گھاس کے بس تم حجر اسود کے پاس پہنچ جاؤ پھر مانگو پھر قبول ہوگی، اس کی بھی شرط نہیں۔ جہاں ہو وہیں پکارو، وہ ہر جگہ سنتا ہے۔ دکان پہ بیٹھے پکار رہے ہیں پھر بھی سن رہا ہے، دفتر میں بیٹھ کے پکار رہے ہیں پھر بھی سن رہا ہے۔ فاحشہ عورت فحش کی جگہ میں بیٹھ کے اسے پکارے ہو، اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہے گا پہلے ادھر سے باہر آ اور مسجد چل اور وضو کر اور پھر مانگ، اس کی بھی شرط نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، پکارنے کی سب کو اجازت ہے، کسی زبان کی شرط نہیں لگائی۔ عربی میں پکارو اس لیے کہ مجھے عربی میں پسند ہے، آپ اپنے کسی دفتر میں درخواست اردو زبان میں پیش کریں قبول نہیں ہوگی، پشتو میں پیش کریں قبول نہیں ہوگی، سندھی میں پیش کریں قبول نہیں ہوگی، پنجابی میں پیش کریں قبول نہیں ہوگی، وہ کہیں گے انگلش میں لکھ کے لاؤ۔ بھائی پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، نہ میرے باپ نے انگریزی پڑھی نہ میں نے انگریزی پڑھی، آپ مجھ سے انگریزی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے انگریزی میں لکھنے والے، ان سے لکھوا کے لاؤ، ہمیں تو انگریزی چاہیے۔ اللہ کے ہاں کوئی شرط نہیں، سندھی میں پکارو، اردو میں پکارو، پنجابی میں پکارو، سرائکی میں پکارو، اردو میں پکارو، پشتو میں پکارو، ہنکو میں پکارو، ملائی میں پکارو، تھائی میں پکارو، جس زبان میں چاہو پکارو۔ افریقہ میں سینکڑوں زبانیں صرف افریقہ میں سینکڑوں زبانیں۔
اس ساری دنیا میں پھیلے ہوئے بندے اور بندیاں اللہ پاک کو اپنی زبان میں پکارتے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اگر یہ کہہ دیتے ادعونی بالعربیت استجب لکم، عربی میں پکارو قبول کر لوں گا، تو دیہاتی کہاں جاتے، ان پڑھ کہاں جاتے؟ ہر زبان میں پکارو، نہ ٹائم کی قید، نہ جگہ کی قید، نہ زبان کی قید، کوئی قید نہیں، ہر وقت پکارو۔ اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر بندہ اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہے، اپنی مشکلات سے خود نمٹنا چاہے، اپنی مصائب کو خود اپنے زور بازو سے ہٹانا چاہے، تو بتائیے احمق اور پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى الْمِلْحَ، اگر تمہیں نمک بھی چاہیے نا اللہ سے مانگو، اللہ میاں نمک نہیں ہے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْعَ نَعْلَيْهِ، اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں مانگنا اللہ پاک سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ کا بھکاری بننا سکھایا ہے، اللہ کا فقیر بننا سکھایا ہے۔ بتائیے جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا وہ کسی اور کا محتاج رہ سکتا ہے؟ ایک جماعت آئی تھی عربوں کی، اس میں ایک عرب چل رہا تھا، ماشاءاللہ بڑا ہسمکھ آدمی تھا، اس کا نام تھا عبد الغنی۔ اس کا نام کیا تھا؟ آپ سن رہے ہیں؟ سارے سنی سن رہے ہیں؟ عبد الغنی یعنی بے نیاز کا بندہ، بادشاہ کا بندہ، اس کا بندہ جس کے پاس کوئی کمی نہیں اس کو کہتے ہیں غنی، جس کے پاس کوئی کمی نہیں اس کو غنی کہتے ہیں۔ اس کا نام تھا عبد الغنی۔ تو وہ کبھی کبھی موڈ میں آتا تو یوں کہتا تھا کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں محتاجی سے جبکہ غنی کا بندہ ہوں۔ بھائی جو وزیر اعلیٰ کا گارڈ ہوتا ہے تو وہ دال کھاتا ہے یا وہ بھی وہی کھاتا ہے جو وزیر اعلیٰ کھاتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بھی اچھا خاصا کھاتا ہے؟ جو افسروں کے ملازم ہوتے ہیں ان کے بھی مزے ہوتے ہیں، افسروں کو تو شوگر بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تو چکھیں گے اور یہ کھاتے ہیں۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، کیسے ڈروں تنگی سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ آج دنیا کتنی پریشان ہے، مہنگائی ہو گئی ہے نا، پریشان ہیں لوگ، خودکشی کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رزاق نہیں رہا، اللہ رازق نہیں رہا، کہ اللہ نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بانی تبلیغ مجدد دوران، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ چائے کے بڑے مخالف تھے، چائے کے دشمن تھے، کہتے تھے چائے نہیں پینی، نہ پیتے تھے نہ پینے دیتے تھے۔ پھر ان کے جو تربیت یافتہ تھے ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، وہ بھی چائے کے دشمن تھے، جس کو چائے پیتا دیکھتے تھے اس کو ڈانٹتے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے کے دشمن، ان کے بیٹے چائے کے شوقین مولانا یوسف صاحب، تو مولانا الیاس صاحب ان کو ڈانٹتے تھے، یوسف چائے چھوڑ دو ورنہ ماروں گا تجھے میں، یوسف چائے چھوڑ دو۔ لیکن بزرگوں کے بچے بزرگوں کی کم مانتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب نے سنا کہ یوسف نے چائے چھوڑ دی، تو مولانا الیاس صاحب بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے ہاں میں یوسف سنا ہے تو نے چائے چھوڑ دی ہے؟ کہاں جی پتی بہت مہنگی ہو گئی ہے، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف
اب میرا حکم ہے کہ چائے پیو. جو سستی پلاتا تھا وہ مہنگی بھی پلائے گا، اور اگر میری وجہ سے چھوڑ دیے تو بہت اچھا، سستی کی وجہ سے چھوڑیے تو میرا حکم ہے کہ پیو. اللہ کے لیے مہنگائی سستائی برابر ہے. جس کے مقدر میں جتنے دانے لکھے ہوئے، جتنے پراٹھے اور جتنا سالن، جتنی بوٹیاں، جتنی سبزی، جتنی دال لکھی ہوئی ہے نا، مہنگائی ہو جائے چاہے کتنی ہو جائے، یہ تو اس کو مل کے رہنا ہے. اللہ پاک سے یہ بدگمانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے اللہ سے لینا مانگنا سیکھا ہی نہیں. ہم نے ان سے مانگنا سیکھا ہے جن کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، جو دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، دیتے دیتے اکتا جاتے ہیں، دیتے دیتے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. ہم نے اس سے لینا نہیں سیکھا کہ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ دیتے دیتے کبھی اکتاتا نہیں ہے، وہ دیتے دیتے کبھی غصہ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے مانگتا نہیں مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. کیسا اللہ ہے؟ اچھا ہے نا؟ بولو بھائی، اللہ بہت اچھا ہے نا؟ کتنا زبردست ہے، تھکتا ہی نہیں، اکتاتا ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہتا اور کوئی تجھے نہیں ملتا تو بار بار میرے پاس ہی آ جاتا ہے، کل تو دیا تھا آج پھر آ گیا تو. اللہ ایسے نہیں کہتا. اللہ روز دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. اتنے کریم اللہ پر ایمان رکھ کر بھی ہم اس سے مانگنے کے عادی نہ ہوں، ہم اس سے لینے کے عادی نہ ہوں، ہم اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کرنے کے عادی نہ ہوں، تو پریشان تو ہوں گے نا، پھر پریشان تو ہوں گے. جو اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، جو نوجوان تھوڑی تھوڑی بات پہ باپ نے فرمائش کی، باپ نے ڈانٹ دیا، گھر چھوڑ کے چل دیے. جب وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں نا، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دوپہر کے لیے روٹی کہاں سے آئے گی، رات کے لیے روٹی کہاں سے آئے گی. جبکہ گھر میں کبھی کہتے نہیں ہیں، ماں بن کہے کہتی ہے بیٹا روٹی لاؤں. پھر احساس ہوتا ہے کہ وہاں تو بن کہے مل رہی تھی اور گرما گرم مل رہی تھی اور نخرے بھی برداشت ہو رہے تھے. اللہ وہ ہے جو سب کو دیتا ہے، اپنی شان سے دیتا ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا. وہ دینا چاہتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، کوئی پیسے والا دینا چاہتا نہیں ہے، اس سے لیا جاتا ہے، وہ دیتا ہے. دینا تو کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا دینا. اللہ وہ ہے جو دینا چاہتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. وہ دینا چاہتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب رات کا آخری حصہ، آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ تشریف لا کے خود آواز لگاتے ہیں، حل من داعٍ فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں. حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے؟ ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے. ہم منگتے ہیں، وہ داتا ہے. ہم منگتے ہیں، وہ داتا ہے. ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بس مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے.
مانگنے میں کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ ہے مانگنے میں؟ بھائی 1 گھنٹے کی دعا پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی دعا پہ کم خرچہ ہوتا ہے، ایسے ہے کیا؟ کوئی خرچہ نہیں۔ 1 گھنٹہ مانگو، 2 گھنٹے مانگو، 3 گھنٹے مانگو، 4 گھنٹے مانگو، جتنا چاہو مانگ لو۔ ہمارے آقا ساری رات مانگتے تھے، بعض دفعہ ساری رات مانگتے تھے۔ اب اس میں ایک نقطے کی بات ہے، بعض کہتے ہیں بہت مانگا نہیں ملا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بہت مانگا، ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، تہجد میں مانگتا ہوں، تلاوت کر کے مانگتا ہوں، تبلیغ میں جا کے مانگا، بزرگوں سے دعائیں کرائیں، ملتا ہی نہیں۔ ایک سوال ہے، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے تھوڑی مانگتے ہیں کہ ہمیں ملے، ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اس نے کہا ہے مانگو۔ ہم تو حکم پورا کر رہے ہیں، دے نہ دے اس کی مرضی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کہو ہو جائے۔ آپ کوئی آقا تھوڑی ہے کہ آرڈر کریں گے اور ہو جائے گا۔ اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ کیا بچہ ہر چیز جو مانگے ماں اسے دے دیتی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، وہ دے بھی سکتی ہے، اور وہ چیز بچے کو محبوب بھی بہت ہے، لیکن نہیں دیتی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کو آج کل کھانسی چل رہی ہے، سینے کا انفیکشن چل رہا ہے، لہذا اس کو آئس کریم دوں گی تو یہ بیمار ہو جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ بہت روتا ہے، امی آئس کریم دیں، روتا ہے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ جب ماں اس کو نہیں دیتی تو وہ دل میں سوچتا ہے اماں بڑی ظالم ہے، کتنی پتھر دل ہے، کتنی پتھر دل ہے، مان کے نہیں دے رہی۔ اللہ کسی کی ماں کو اتنا سخت نہ کرے۔ بچے کہتے ہیں، میرے بیٹے کو میں نے ایک مدرسے میں ڈالا، وہ گھر سے دور تھا، اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، گھر سے یا زیادہ یاد آتا تھا، تو وہ روتا تھا، پورا ہفتہ روتا رہتا، پھر جمعرات کو گھر آ جاتا، پھر جاتے وقت پھر روتا، پھر سارا ہفتہ روتا رہتا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ استادوں سے کہا میرے باپ کو سمجھاؤ، میں روتے روتے مر جاؤں گا۔ اپنی ماں سے کہا میرے باپ کو سمجھاؤ، میں روتے روتے مر جاؤں گا۔ ایک دن یہاں تک کہا کہ تم سارے دعا کیوں نہیں کرتے کہ میرے باپ کا دل نرم ہو جائے، اتنے پتھر، اتنے سخت، اتنا سخت۔ ایک سے کہا ویسے سخت نہیں ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیوں پتھر ہو گئے۔ تو بچے کا مطالبہ پورا نہ ہو، کیونکہ بچہ مانگتا ہے اپنی عقل سے، ماں دیتی ہے اپنی سمجھ سے، لہذا بندہ جو مانگے وہی اس کو دے دینا، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور کئی دفعہ اس کا تجربہ ہوا۔ ایک گاڑی بڑی اچھی تھی، رفتار بھی اچھی، سیٹیں بھی اچھی، لگژری گاڑی تھی، اس کے لیے کوشش کی، ٹکٹیں کروا لیں، لیکن بس 10 منٹ تاخیر ہو گئی، گاڑی نکل گئی۔ اب اپنے آپ پہ بھی غصہ آئے، اوروں پہ بھی غصہ آئے، تم نے مجھے دیر کرائی، تم نے مجھے دیر کرائی، میں نے کہا تھا نا پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے، میں نے کہا نا پہلے بیگ تیار ہونا چاہیے، دیکھو نا میری گاڑی نکل گئی۔ اس کے پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی وہ اس سے ذرا کم درجے کی تھی، مجبوراً اس گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کے آگے چلے تو پتہ چلا کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے آدمی اس میں مر گئے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی، بندہ کہتا ہے جو کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے۔ بھائی آپ مانگیں، بہتر ہوگا تو مل جائے گا۔ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ پتھر نہیں ہے، اللہ بڑا رحم دل ہے، بڑا رحیم کریم ہے۔ وہ بندہ اسے مانگے تو وہ ضرور دیتا ہے، ہاں بندے کے لیے اس میں بہتری نہ ہو تو پھر نہیں دیتا۔
الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو ایک کشتی نظر پڑی، تو کشتی میں چڑھ گئے۔ کشتی میں چڑھ کے حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور ٹھا ٹھا تختہ توڑنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ سب کو ڈبوئے گا کیا؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا کر رہے ہیں، سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا آپ کو کہا نا آپ نے بولنا نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی تھی میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموش رہنا ہے۔ کشتی والے بھی پریشان، یار کیسے بزرگ ہیں، وہ جانتے تھے پہلے سے کہ بزرگ ہیں، اس لیے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، مفت میں بٹھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مفت میں بٹھایا، خضر علیہ السلام کو بھی مفت میں بٹھایا تھا۔ خضر علیہ السلام کو وہ جانتے تھے کہ بڑا اللہ والا بزرگ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک تو مفت میں انہوں نے بٹھایا، آپ تختہ توڑ رہے ہیں، ساری کشتی ڈوب جائے گی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا نہیں خاموش رہو۔ کشتی والے بھی پریشان، اچھا بزرگ ہے کشتی توڑ رہا ہے، کرایہ بھی نہیں لے رہے، کشتی بھی توڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے اچھا اللہ نے مجھے بھیجا ہے علم سیکھنے کے لیے، بیچارے کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اچھی بھلی کشتی کو توڑ رہا ہے، لیکن خاموش، اللہ نے بھیجا ہے۔ جب معاملہ مکمل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ کو پتہ ہے کشتی کیوں توڑی تھی؟ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک بادشاہ ہے، وہ سارے کشتی بانوں کی کشتیاں ان سے چھین رہا ہے، جس کی کشتی میں عیب ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، باقی ساری کشتیاں اغوا کروا رہا ہے۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس میں عیب کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے۔ یہ ہیں اللہ کی حکمتیں۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گلی میں دوڑتے پھرتے بچے کو پکڑا، زمین پہ لٹا کے چھری پھیر دی۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کتنا بڑا گناہ کر لیا آپ نے، بلا وجہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ کہا آپ کو کہا نہیں تھا خاموش رہنا ہے، آپ پھر بول رہے ہیں۔ بعد میں بتانے لگے اللہ پاک نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا کافر بنے گا کہ ڈر ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دے، اس لیے اللہ نے سوچا، اللہ نے طے کیا، اللہ نے فیصلہ فرمایا اس بچے کو ذبح کر دو، اللہ پاک اس کو اس سے نیک اور اچھا بچہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لڑکا دیا، جس کا بچہ ذبح ہوا تھا اس کو ایک لڑکا دیا جس میں کئی انبیاء پیدا ہوئے، کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ تو دعا مانگنی ہے، ملے نہ ملے، نہ ملے سمجھ جائیں حکیم ہے، اکتائیں نہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، ایک تو اس طرح کہ بندہ جو مانگے وہ مل جاتا ہے، ایک اس طرح کہ وہ تو نہیں ملتا اس لیے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کی دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت بھی نہیں ٹالتا اور وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب بندہ پیش ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے انعام ہیں، وہ کہے گا یا اللہ یہ انعام کس چیز کے ہیں، میری نیکیوں کے انعام تو مجھے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دعائیں مانگی تھی نا، ان دعاؤں کا تجھے عوض دنیا میں نہیں ملا تھا، ان دعاؤں کے عوض یہ سارے انعام تجھے دیے جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے دنیا میں میری دعائیں کیوں قبول کی، آپ نہ قبول کرتے نا تاکہ آج ملتا، اس لیے کہ جو وہاں ملا وہ وہیں رہ گیا، جو یہاں ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو بھائیو ہم سب دعا کے عادی بنے۔ کس کے عادی بنے؟ دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، دعا کی قبولیت کے میں مختصر کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں ابھی۔ اللہ
دعا کی قبولیت کا سب سے پہلا سبب اپنے پیٹ میں حلال چیز کو ڈالنا، حرام نہ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام سور ہے، حرام شراب ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سور بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کا ٹائم پر ڈیوٹی پہ نہ جانا اور پوری تنخواہ لینا، یہ بھی اس کے رزق کو حرام کر دیتا ہے، اس کی تنخواہ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک مالدار کا اپنی زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، 40واں حصہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی نیت سے خرچ نہ کرنا، یہ بھی مال کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ نے 40واں نہیں نکالا تو 40واں 39 بھی ناجائز، سارا ناپاک۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کب؟ میں تو بہت دیتا ہوں، جو آتا ہے اس کو دے دیتا ہوں، جو آتا ہے اس کو دے دیتا ہوں۔ بھئی اس کو زکوٰۃ تھوڑی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں آپ اپنے پاس جو آپ کی ملکیت ہے اس سب کو کاؤنٹ کریں، اس کا حساب کریں، اس کا 40واں بنائیں، وہ الگ کریں، اور یہ 39 آپ کے ہیں، یہ 40واں اللہ کا ہے، پورے حساب کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بڑھا کر زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ ایسی خیرات ویرات دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا بیٹا اغوا ہو گیا، ڈاکوؤں نے کہا 2.5 کروڑ دو۔ کہنے لگا دعا کریں۔ میں نے کہا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہنے لگے ابھی 35 لاکھ کی دیگیں اتروا کے میں نے کھلائی ہیں لوگوں کو۔ کتنے کی دیگیں ہیں؟ 35 لاکھ روپے کی دیگیں پکوا کے تقسیم کی ہیں۔ تو اتنا دیا ہے، اب بھی زکوٰۃ دینی ہے کیا؟ اب پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ 35 لاکھ کی دیگیں اتروا لیں اور سمجھ گیا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی نیت سے ادا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ 40واں حصہ ہے پورے حساب کتاب کے ساتھ۔ اس سے بھی مال حرام ہو جاتا ہے۔ دکاندار دکان پہ بیٹھ کے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس سے مال حرام ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، اس سے مال حرام ہو جاتا ہے۔ خرید ہے 100 کی اور بتا رہا ہے 200 کی، دے رہا ہے 250 میں، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ 50 روپے بچیں گے، بس 50 روپے بچوں کے لیے بچا رہا ہوں اور کچھ نہیں لے رہا، حالانکہ 100 کی خریدے 150 بچا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ 100 بالکل ایسے حرام ہے جیسے سود کا پیسہ حرام ہے۔ پیٹ میں حرام نہ جائے، حلال جائے۔ آپ اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھلائیں، حرام کا پراٹھا نہ کھلائیں، حرام کا انڈا نہ کھلائیں، حرام کا آملیٹ نہ کھلائیں، حرام کا قورمہ نہ کھلائیں، پتلی دال کھلا دیں لیکن حلال کھلائیں۔ یہ بچے حلال کی دال کھا کے آپ کے پاؤں دھو کے پئیں گے، لیکن اگر آپ کے بچوں کو آپ نے حرام کا قورمہ کھلایا اور بریانی کھلائی اور کڑھائی کھلائی، خدائے پاک کی قسم یہ بچے بڑے ہو کے باپ کو جوتے مارتے ہیں۔ دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا اس پر شاہد ہے۔ پیٹ میں حرام نہ جائے، حلال جائے۔ طیب لقمتک، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ فرمایا اپنے لقمے کو پاک کر، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ دوسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے وہ ہے آنکھوں سے آنسو گرانا، مفت کے آنسو، کوئی پیسے نہیں۔ جب مومن کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے اس کے گال پہ آتا ہے، اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، میرا بندہ رو رہا ہے۔ آپ کا بچہ جب روئے آپ کے سامنے، ابو آج میں کلاس میں گیا تھا تو چونکہ میں نے فیس نہیں دی تو مجھے آج ٹیچر نے بہت ڈانٹا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا۔ باپ اپنے کپڑے بیچ کے بھی اس کو فیس دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ غریب باپ اپنی سائیکل بیچ کے بھی اس کو فیس دے گا، اس لیے کہ بچے کا آنسو اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو ارحم الراحمین بندے کے آنسو دیکھ سکتا ہے؟ دعا کو طاقتور بنانے کا ایک ذریعہ آنکھ سے آنسو بہانا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ عورت کو رونا بہت جلدی آتا ہے،
مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن زور لگائیں تو ہو جاتا ہے۔ اب رونا کیسے آئے، رونا کیسے آئے، رونا کیسے آئے؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ اگر دعاؤں میں رونے کی خواہش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں رونا آئے، تو اس کے لیے 3 کام کریں۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ دعا میں رونا آئے؟ 1، اپنی نگاہ کو مستقل جھکا کے رکھیں، ہر وقت یوں رہیں۔ ہمارے نبی ہر وقت یوں رہتے تھے، آپ یوں نہیں رہتے تھے، آپ یوں رہتے تھے۔ جس کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں اس کو دعاؤں میں فوراً رونا آتا ہے۔ 1 کام۔ دوسرا کام، اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں، زیادہ کھانا نہ کھایا کریں، فل ہو کر بالکل 1 لقمے کی بھی گنجائش نہ ہو، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ یہ 2 کام۔ تیسرا کام، تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ کچھ دیر اللہ کو یاد کیا کریں۔ یہ 3 کام کریں، دعا میں رونا آ جائے گا۔ رونا بڑی طاقتور چیز ہے۔ رونے سے وہ کچھ اللہ کرتا ہے جو بغیر روئے نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک کے سامنے رونے کی عادت بنائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بچے رو کے اپنی ماں سے وہ مطالبے بھی منوا لیتے ہیں جو ماں نے ویسے ہی پورے نہیں کرنے تھے، لیکن رو کے منوا لیتے ہیں۔ دعاؤں میں رونے کی کوشش کریں، اور جس دن آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا میں دل نہ لگ رہا ہو، سمجھ جائیں کہ بد نظری ہوئی ہے، سمجھ جائیں کہ نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں۔ یہ دلیل ہے، بہت سے لوگ ان کی نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے میں تو کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن دعا میں دل نہ لگنا یہ پکی دلیل ہے کہ اس کی نگاہ آوارہ ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے سب سے بڑے اوقات 2 ہیں، ایک فرض نماز کے بعد اور ایک تہجد میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کا رسیہ بنا دے، کہیں آمین۔ دعا کا رسیہ بنا دے اللہ، مانگتے ہی رہیں بس اللہ پاک سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔